فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ ہے 456، ہیڈنگ نمبر 2208، احمق کی دوستی سے بچو۔ حدیث 10279، احمق کی دوستی سے بچو کیونکہ اس سے جتنا قریب تر ہوگے وہ تمہارے عیوب کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ بہار جلد 74 صفحہ 192۔ حدیث 10280، جھوٹے احمق کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ دور کی چیز کو تمہیں نزدیک کر دکھائے گا اور نزدیک کی چیز کو دور کر دکھائے گا۔ اگر تم اس کو امین بناؤ گے تو خیانت کرے گا، اگر وہ تمہارے پاس امانت رکھے گا تو تمہاری توہین کرے گا، اگر تم سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اگر تم اس سے بات کرو گے تو تمہیں جھٹلائے گا۔ تمہارے لیے وہ ایسے سراب کی مانند ہوگا جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ بہار جلد 74 صفحہ 193۔ حدیث 10281، حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائی تھیں ان سے اقتباس: اے فرزند عزیز، احمق کی دوستی سے بچو اور کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا۔ بہار 74 صفحہ 198۔ حدیث 10282، احمق کی دوستی روح کے لیے عذاب ہے، غرر الحکم۔ 10283، احمق سے قطع تعلق دور اندیشی ہے، غرر الحکم۔ 10284، احمق سے دوستی نہ کرو کیونکہ وہ اپنے کاموں کو تمہارے سامنے بنا سنوار کر پیش کرے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ تم بھی اس جیسے ہی بن جاؤ۔ بہار جلد 74 صفحہ 199۔ حدیث 10285، عقل مند سے دوستی رکھو، خواہ اس کی شرافت کی تعریف نہ کرو لیکن اس کی عقل سے ضرور فائدہ اٹھاؤ اور اس کے برے اخلاق سے بچتے رہو۔ البتہ شریف کی دوستی کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دو، خواہ اس کی عقل سے فائدہ بھی نہ اٹھاؤ لیکن اپنے عقل سے اس کی شرافت سے ضرور فائدہ اٹھاؤ۔ البتہ کمین احمق سے جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ غرر الحکم۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو حماقت کا باب احمق کی دوستی۔ ہیڈنگ نمبر 2209، تمہارے دوست اور دشمن۔ حدیث 10286، علی علیہ السلام کے دشمن کا دوست علی کا دشمن ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 174۔ 10287، تمہارے دوست تین طرح کے ہیں اور دشمن بھی تین طرح کے ہیں۔ تمہارے دوست یہ ہیں: نمبر 1 تمہارا اپنا دوست، نمبر 2 تمہارے دوست کا دوست، نمبر 3 تمہارے دشمن کا دشمن۔ تمہارے دشمن یہ ہیں: نمبر 1 تمہارا اپنا دشمن، نمبر 2 تمہارے دوست کا دشمن، نمبر 3 تمہارے دشمن کا دوست۔ بہار جلد 74 صفحہ 164 اور شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 200، نہج البلاغہ حکمت 295۔ حدیث 10288، اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ ورنہ اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ بہار جلد 77 صفحہ 209۔ 10289، ہر انسان کا دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہوتی ہے۔ بہار 77 صفحہ 174، 78 صفحہ 92۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو عنوان دشمنی۔ ہیڈنگ 2210، جو چیزیں دوستی کو خراب کر دیتی ہیں۔ 10290، تمہارے اور تمہارے دوست کے درمیان شرم و حیا کا پردہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس کے چلے جانے سے حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہار جلد 74 78 صفحہ 330۔ حدیث 10291، جب انسان اپنے دوست کو ناراض کر دیتا ہے تو وہ اس سے جدائی اختیار کر لیتا ہے۔ بہار 74 صفحہ 165۔ 109
2. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त की मोहब्बत तुम्हारे लिए खालिस उसूलों पर बरकरार रहे तो ना तो इससे ठट्टा मजाक करो, ना लड़ाई झगड़ा करो, ना ही शेखी बघारो और ना ही इसे नाराज़ करो। 10293. लड़ाई झगड़ा पुरानी दोस्ती को ख़राब करता है और मजबूत गिरोहों को खोल कर रख देता है। इसमें कम से कम एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करो, और कोशिश ज़रूर होती है और यही चीज़ दोस्ती के टूट जाने का बुनियादी सबब होती है। बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़ा 369, और इससे पिछली हदीस का भी रेफरेंस बिहारुल अनवार है। हदीस 10294. चुगलखोर की बात पर एतमाद करने वाला दोस्त को खो देता है। बिहार 73 सफ़ा 160 और 74 सफ़ा 164 और नहजुल बलागा हिकमत 239। हदीस 10295. दोस्त से हसद करना दोस्ती की खामी है। नहजुल बलागा हिकमत 218। कौल मौलिफ है कि मुलाहिजा हो भाई बाब जो चीज़ भाईचारे को बिगाड़ देती है। इसके बाद हेडिंग है 2211, दोस्तों की कमी के असबाब। हदीस 10296. हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की अपने फ़र्जंद मोहम्मद इब्न हनफिया को वसीयत से इख्तिबास। 3 बातों से बचो, खुद पसंदी, बदअखलाक़ी और बेसब्री, क्योंकि इन सिफ़ात के होते हुए कोई शख्स ना तो तुम्हारी दोस्ती पर कायम रह सकता है और ना ही लोगों में से कोई शख्स तुम्हारी जानिबदारी कर सकता है। बिहार 74 सफ़ा 75 और जिल्द 77 सफ़ा 396। हदीस 10297. तुम पर बदगुमानी का गलबा ना होना चाहिए, क्योंकि बदगुमानी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के दरमियान माफ़ कर देने की खासियत नहीं रहने देगी। बिहार 77 सफ़ा 207। हदीस 10298. दोस्ती में टोह लगाना जुदाई का मौजब होता है और बात बात पर तनकीद दुश्मनी का सबब होती है। बिहार 78 सफ़ा 229। हदीस 10299. जो शख्स दोस्त की बातों की टोह में लगा रहता है उसकी दोस्ती मुनक़ता हो जाती है। गररुल हकम 10300. धोखेबाज और फरेबी इंसान को दोस्तों की कसरत पर तमा नहीं करना चाहिए। बिहार 78 सफ़ा 195। 10301. जो शख्स दोस्तों से लड़ता झगड़ता है इसके दोस्त कम हो जाते हैं। गररुल हकम 10302. जो शख्स अपने दोस्त से सिर्फ इस बात पर राज़ी होता है कि वो हमेशा इसे ही तरजीह दे तो उसकी नाराज़गी हमेशा कायम रहती है। गररुल हकम 10303. जो शख्स अपने सच्चे दोस्त से सिर्फ इसकी तरफ ही से सदाकत का ख्वाहिशमंद होता है और ख़ुद सदाकत का सबूत नहीं देता, वो ऐसी चीज़ का तलबगार होता है जिसे कभी नहीं पा सकता। गररुल हकम। कौल मौलिफ है कि मुलाहिजा हो भाई बाब आबले वसूख भाई बहुत कम होते हैं। नीज़ बाब जो शख्स सिर्फ बेऐब इंसान से दोस्ती करना चाहता है। इसके बाद हेडिंग है 2212. दोस्तों की कसरत के असबाब। हदीस 10304. हदीस 2212. हदीस 2212. दोस्तों की कसरत के असबाब। हेडिंग 2212. दोस्तों की कसरत के असबाब। हदीस 10304. परहेजगारी जिसकी खसलत हो, सखावत जिसकी सरिश्त हो, बुर्दबारी जिसकी शान हो, उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं। इसकी तारीफ़ कसरत से की जाती है, उसी नेक तारीफ़ की मदद से वो अपने दुश्मनों से बदला चुका लेता है। बिहार 78 सफ़ा 379। हदीस 10305. हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहरी को देखा कि वो गमगीन नज़र आ रहे थे और उनके इस गम की वजह हासिद लोग थे और वो भी जिनके साथ उन्होंने एहसान किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत के तौर पर फरमाया, तुम्हारा फ़र्ज़ यह है कि तुम्हें मुसलमानों को अपने अहले कुनबा की मानिंद समझो और उनके बड़ों को अपने वालिद की जगह जानो, छोटों को अपनी औलाद की जगह और अपने हमसन अफराद को अपने भाइयों की तरह। जब सूरत हाल ये हो कि वो तुम खुद ही बताओ कि किस पर जुल्म और ज़्यादती करना पसंद करोगे। अगर किसी वक्त इब्लीस मलून तुम्हारे सामने ये बात लेकर आए कि तुम्हें अहले कबीला में किसी न किसी पर ज़रूर फजीलत हासिल है, तो फिर देखो कि अगर वो शख्स तुमसे बड़ा है तो उसके बारे में कहो वो ईमान और अमल और सवाले में मुझसे सबकत ले गया, लिहाजा वो मुझसे अफजल है। और अगर वो तुमसे छोटा है तो कहो कि गुनाह और नाफरमानी में मैं इससे सबकत ले चुका हूँ, लिहाजा वो मुझसे बेहतर है। और अगर हम सुन रहे हैं और हम सिन है तो कहो कि मुझे अपने गुनाहों का तो यकीन है लेकिन इसके गुनाहों में शक है, लिहाजा मैं शक की बिना पर यकीन को नहीं छोड़ सकता। और अगर देखो कि मुसलमान तुम्हारा एहतराम, तुम्हारी इज्जत और तकरीम कर रहे हैं तो कहो कि फजीलत इन्हीं के हिस्से में है जो वो हासिल कर चुके हैं। और अगर तुमसे जोर जफा और पहलू तही कर रहे हैं तो कहो कि गुनाह मुझसे सरजद हुआ है।
اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں سہولت پیدا کر دے گا اور تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہو جائیں گے. بہار 74 صفحہ 156. حدیث 10306. جو نرم طبع ہوتا ہے اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے اور جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی ٹہنیاں زیادہ ہوتی ہیں. غرر الحکم. قول مؤلف ملاحظہ ہو بھائی باب جو باتیں دوستی کی بقا کے کا موجب ہوتی ہیں نیز محبت کا باب جو چیز محبت کا باعث ہوتی ہے. ہیڈنگ 2213 دوستی کی حدود. حدیث 10307. دوستی اپنی حدود کے ساتھ ہوتی ہے. جس شخص میں وہ تمام حدود یا ان میں سے کچھ حدود پائی جائے تو صحیح معنی میں دوستی ہوگی ورنہ اسے دوستی نہ کہو. نمبر 1 دوست کا ظاہر و باطن تمہارے لیے ایک ہو. نمبر 2 دوست تمہاری شان اپنی شان سمجھے تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے. نمبر 3 اقتدار و مال تمہارے بارے میں اس میں تبدیلی پیدا نہ کر دے. نمبر 4 جو چیز تم حاصل کر لو وہ اپنی طاقت سے اسے روک نہ لے. نمبر 5 جو بات تمام حدود کی جامع ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں وہ مصیبتوں میں اکیلا نہ چھوڑ دے. بہار الانوار جلد 78 صفحہ 249 جلد 74 صفحہ 173 کافی جلد 2 صفحہ 639. حدیث 10308 کوئی دوست اس وقت تک دوست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کا 3 چیزوں میں خیال نہ رکھے. نمبر 1 مصیبت میں. نمبر 2 غیبت میں. نمبر 3 وفات میں. بہار جلد 74 صفحہ 163. حدیث 10309 دوست وہ ہوتا ہے جو پس پشت بھی صدق و صفا میں پورا اترے. غرر الحکم 10310 سچا اور صحیح معنی میں دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارے عیوب میں تمہیں نصیحت کرے تمہارے پس پشت تمہاری حفاظت کرے اور اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دے. غرر الحکم. حدیث 10311 دوست وہ ہوتا ہے جو ظلم و سرکشی سے روکے اور نیکی و بھلائی میں مددگار ہو. 10312 دوست کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری ذات اور عیوب کے بارے میں صداقت کا اظہار کرتا ہے. چنانچہ جو شخص ایسا کرے گا تم اس سے تعلقات قائم رکھو اور اطمینان رکھو کہ وہی تمہارا سچا دوست ہے. غرر الحکم. حدیث 10313 تمہارا سچا دوست یا بھائی وہ ہے جو اپنی ذات سے تمہاری بچاؤ کرے اور اپنے مال اور اولاد اور ناموس پر تمہیں ترجیح دے. غرر الحکم. 10314 تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے روکے اور دشمن وہ ہے جو فریب دے. غرر الحکم. ہیڈنگ 2214 آزمائش سے پہلے کسی پر اعتبار نہ کرو. حدیث 10315 جب ظلم و جور کا دور ہو اور لوگ دھوکے باز ہوں تو ہر ایک پر بھروسہ کر لینا عز و کمزوری ہے. بہار جلد 78 صفحہ 239. حدیث 10316 پرکھے بغیر ہر شخص پر بھروسہ کر لینا عجز و کمزوری ہے. بہار جلد 103 صفحہ 86 جلد 71 صفحہ 190. حدیث 10317 کسی دوست پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے نہ پرکھ لو. غرر الحکم. 10318 دشمن سے بچو اور دوست سے ڈرتے رہو سوائے امین شخص کے جو خدا سے ڈرتا ہے. بہار الانوار جلد 78 صفحہ 172. حدیث 10319 اپنے دوست کے لیے مکمل محبت کا اظہار کرو لیکن اس پر پوری طرح بھروسہ نہ کرو. بہار 74 صفحہ 165. 10320 اپنے دوست کو اپنی پوری محبت دو لیکن اس پر مکمل بھروسہ نہ کرو. اس کے لیے اپنی طرف سے پوری طرح غم گساری کرو لیکن اپنے سارے راز اسے نہ دو. غرر الحکم. 10321 جسے تم نے آزمایا نہیں اس کی محبت میں رغبت نہ کرو. غرر الحکم. ہیڈنگ 2215 دوست کی آزمائش کا طریق. حدیث 10322 دوست کی آزمائش 3 چیزوں سے کی جائے گی. اگر وہ پورا اترے تو وہ سچا اور صحیح دوست ہے ورنہ وہ سہولت کے وقت کا دوست ہوگا مشکل کے وقت کا نہیں. نمبر 1 مال طلب کرو. نمبر 2 مال پر امین بناؤ. نمبر 3 اپنی مشکلات میں اسے شریک کرو. تحفۃ العقول 237 بہار الانوار جلد 78 صفحہ 235. حدیث 10323 اقتدار کے زوال پر دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے. غرر الحکم. 10324 مصیبت میں دوست کی آزمائش ہوتی ہے. غرر الحکم. 10325 دوست کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام بہار الانوار جلد 74 صفحہ 178 جلد 71 صفحہ 426. حدیث 10326 حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو
جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان اپنے جیسے دوستوں اور ساتھیوں کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے اور اسے اس کے ساتھیوں اور دوستوں کی طرف سے ہی نسبت دی جاتی ہے۔ بہار 74 صفحہ 188 حدیث 10327 اگر تمہارے دوستوں میں کوئی شخص تم پر 3 مرتبہ ناراض ہو جائے اور تمہارے بارے میں کوئی ناپسندیدہ بات نہ کرے تو ایسے شخص کو اپنے لیے دوستی کے واسطے تیار رکھو۔ بہار 78 صفحہ 251 حدیث 10328 اگر اپنے دوست کی دوستی کی صحیح اقتدار معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس سے ناراض ہو جاؤ۔ اگر وہ تمہاری محبت پر ثابت قدم رہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا بھائی یعنی دوست ہے۔ بہار 78 صفحہ 239 حدیث 10329 لوگوں کے بارے میں آزمائش سے پتہ چلتا ہے، لہٰذا اپنے اہل و عیال اور آل و اولاد کو اپنی غیبت میں، اپنے دوست کو اپنی مصیبت میں، رشتہ داروں کو اپنی ناداری میں اور اظہار محبت اور چاپلوسی کرنے والے کو اپنی بیکاری کی حالت میں آزماؤ، اس سے تمہیں اس کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کا پتہ چل جائے گا۔ بہار 78 صفحہ 10 قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو بھائی باب یہ تمہارے صحیح معنوں میں بھائی ہیں، نیز باب بھائیوں کو آزمانا، نیز باب ان لوگوں کو اپنا دوست بناؤ اور نیز عنوان امتحان یعنی آزمائش۔ ہیڈنگ 2216 افضل ترین دوست 10330 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین دوست کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے یاد کرو تو وہ تمہاری اعانت کرے اور جب بھول جاؤ تو تمہیں یاد رکھے۔ بہار جلد 77 صفحہ 137 تحفۃ العقول صفحہ 31 حدیث 10331 اطاعت پروردگار پر تعاون کرنے والا بہترین دوست ہے۔ غرر الحکم 10332 بہترین اور افضل دوست وہ ہے جس کی جدائی کم اور ملاقات زیادہ ہو۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 363 حدیث 10333 اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک نیک وزیر یعنی ہاتھ بٹانے والا مقرر فرما دیتا ہے، اور اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر یاد آ جائے تو اس سے تعاون کرتا ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 164 قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو بھائی کا باب 53 بہترین بھائی۔ ہیڈنگ 2217 دوست کا حق حدیث 10334 دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ مہربانی اور انصاف کی بنیادوں پر دوستی کرو، اس کی ویسے ہی عزت کرو جیسے وہ تمہاری عزت کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرافت و بزرگی میں تم سے پہل کرے، بلکہ تمہیں پہل کرنا چاہیے، اور اگر وہ پہل کرے تو تم اسے اس کی جزا دو۔ تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی محبت کرو جیسے وہ تمہاری ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس گناہ اور معصیت کو وہ اہمیت دیتا ہے تم اسے اس سے باز رکھو، تم اس کے لیے رحمت بنو عذاب نہ بنو۔ بہار جلد 74 صفحہ 7 حدیث 10335 دوست کا حق یہ بنتا ہے کہ نہ تم اس سے دغا بازی کرو، نہ فریب کرو، نہ ہی اسے دھوکہ دو، اور اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بہار 77 صفحہ 7 حدیث 10336 مفضل کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تمہارا ساتھی کون ہے؟ میں نے عرض کیا میرے بھائیوں دوستوں میں سے ایک شخص ہے۔ پوچھا اس نے کیا کیا ہے، کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا جب سے میں مدینہ میں آیا ہوں اس کے مکان کو نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جو شخص کسی مومن کے ساتھ 40 قدم چلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 274 بہار جلد 76 صفحہ 275 حدیث 10337 دوست کی دوستی کو مت توڑو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ غرر الحکم قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو ہم نشینی کے باب ہم نشین کا حق اور محبت کا باب ایسے لوگوں سے محبت نہ کرو۔ ہیڈنگ ہے 2218 دوستوں کے درجے، اور اس میں صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 10338 جن لوگوں کو تم اپنا دوست پا رہے ہو اگر ان کو آزمانے پر آؤ تو انہیں مختلف طبقوں میں پاؤ گے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو کثرت سے کھانے اور شدت سے حملہ کرنے میں شیر کی مانند ہوتے ہیں، کچھ نقصان پہنچانے میں بھیڑیے کی مانند ہیں، کچھ دم ہلانے اور چاپلوسی کرنے میں کتے کی مانند ہیں، کچھ فریب و چوری میں لومڑی کی مانند ہیں۔ ان کی صورتیں مختلف لیکن کردار ایک جیسا ہوتا ہے۔ کل بروز قیامت جب تم تن تنہا رہ جاؤ گے وہاں سوائے اللہ رب العالمین کے نہ تو تمہارے اہل و عیال ہوں گے اور نہ ہی اولاد، پھر تم وہاں کیا کرو گے؟ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 179 مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ ہو بھائی کا باب بھائیوں کی قسمیں اور لوگ باب لوگوں کی قسمیں۔
اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2219، انسان کے 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں، حدیث 10339، اور اس میں بھی ایک ہی حدیث ہے اس باب میں۔ مسلمان کے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوست کہتا ہے میں تمہاری زندگی اور موت میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس کا علم ہے۔ حاشیے میں ہے کہ کتاب معنی الاخبار صفحہ 220 پر ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ اسی طرح خصال صدوق صفحہ 114 پر بھی ہے۔ بظاہر بہار میں جو لفظ علم مرقوم ہے وہ چھپائی کی غلطی معلوم ہوتی ہے، یہ مؤلف نے اپنی طرف لکھا ہے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ میں تمہارے مرنے تک تمہارے ساتھ ہوں، وہ اس کا مال ہے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ میں قبر کے دروازے تک تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ اس کی اولاد ہے۔ بہار جلد 82 صفحہ 174۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ کیجئے قبر کا باب اعمال قبر میں فائدہ پہنچائیں گے، نیز عمل کا باب عمل انسان کا ایسا دوست ہے جو اسے نہیں چھوڑتا، نیز عمل 3 کا باب اعمال مجسم ہو جاتے ہیں، نیز وقف۔ اس کے بعد عزیزان گرامی فصل نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے جو ہے صدقہ، ہیڈنگ 2220 صدقہ۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال کی زکوٰۃ لو، ان کے بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو۔ حدیث 10340، قیامت کی سرزمین آگ ہی آگ ہوگی، مومن کے علاوہ کسی پر سایہ نہ ہوگا اور اس کا صدقہ اس پر سایہ فگن ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد 256، فروع کافی جلد 4 صفحہ 3۔ حدیث 10341، صدقہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 258۔ حدیث 10342، صدقہ ادا کرنے والوں کا صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور مومن بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث 15996۔ حدیث 10343، قیامت کے دن جب تک تمام لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کنز الاعمال حدیث 16068 اور 16109۔ حدیث 10344، اس میں تو شک ہی نہیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16114۔ حدیث 10345، جب انسان صدقے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو خداوند عز و جل خوش ہوتا ہے اور جس سے خوش ہوتا ہے خدا خوش ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 16166۔ حدیث 10346، جب سورہ برات کی آیت نمبر 103 یعنی آیت زکوٰۃ خذ من اموالہم صدقہ نازل ہوئی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم پر نماز فرض کی ہے اسی طرح زکوٰۃ کا فریضہ بھی عائد فرمایا ہے۔ فروع کافی جلد 3 صفحہ 497۔ ہیڈنگ ہے 2221، خداوند عالم صدقات لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 104 ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے۔ اس میں 2 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث 10347، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہر ایک چیز کے لیے میں نے اپنے علاوہ کسی نہ کسی کو مقرر کیا ہے سوائے صدقے کے کہ انہیں میں خود ہی اپنے دوست دست قدرت سے لیتا ہوں۔ بہار جلد 96 صفحہ 134۔ حدیث 10348، 2 کام ایسے ہیں جن میں میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتا، ایک تو میرا وضو ہے اور وہ میری نماز کے لیے ہے، دوسرا صدقے کی ادائیگی ہے کیونکہ یہ میرے ہاتھ سے براہ راست سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے جبکہ در حقیقت یہ خداوند رحمان کے ہاتھ میں جا پہنچتا ہے۔ بہار جلد 80 صفحہ 329۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 283 اور باب 18۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2222 یعنی 2222ویں ہیڈنگ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 276 میں ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث 10349، اللہ تعالیٰ فرماتے یقیناً میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو کھجور کے ایک دانے تک کا ٹکڑا صدقے میں دیتے ہیں اور میں
इसे ऐसे ही बढ़ाता हूँ जिस तरह तुम में से कोई एक अपने बिछड़े को बढ़ाता है, अपने बिछड़े को बढ़ाता है, जब तक कि मैं उसे कोहे ओहद की मानिंद बना देता हूँ। बिहारुल अनवार जिल्द 96 सुफ़ा 123 और सुफ़ा 134। हदीस 10350, जहन्नुम की आग से बचो ख्वाह खजूर के दाने के टुकड़े के साथ ही हो, क्योंकि अल्लाह ताला उसके देने वाले के लिए इसे इस तरह बढ़ाता है जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े को या ऊँट को के बच्चे को बढ़ाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन पूरा कर देगा और वह अजीम पहाड़ से भी बढ़ जाता है। बिहार 96 सुफ़ा 122। हदीस 10351, अल्लाह ताला तुम्हारे खजूर के दाने और लुक़मे के सदक़े को इस तरह बढ़ाता है जिस तरह बछड़े या ऊँट के बच्चे को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला उस सदक़े को कोई ओहद की मानिंद बना देता है। कंजुल अमाल हदीस 16002। इसके बाद हदीस है, हेडिंग है 2223, सदका बला को रद्द करता है। हदीस 10352, सदका बलाओं को दूर करता है, एक कामयाब दवा है और हतमी क़ज़ा को भी टाल देता है। बीमारी को दुआ और सदक़े से ही भगाया जा सकता है। बिहार 96 सुफ़ा 132। हदीस 10353, बेशक अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही बीमारी, मुसीबत, जलने, गर्क होने, दीवार के नीचे दब जाने और जुनून को सदक़े के ज़रिए टाल देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह 70 बुराइयों का जिक्र किया है। बिहारुल अनवार जिल्द 62 सुफ़ा 269। हदीस 10354, सदका 70 किस्म की बलाओं को दूर करता है, जिनमें से आसान तरीन जज़्ज़ाम व बर्स हैं। कंजुल अमाल हदीस 15981। हदीस 10355, सदका बुराइयों के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। बिहार जिल्द 96 सुफ़ा 132। कौल मौलिफ़ के मुलाहिज़ा वसाइल शिया जिल्द 6 सुफ़ा 268, बाब 9, बलाओं की तवक्को, बुराइयों और बीमारियों के खौफ के मौके पर सदका देना मुस्तहब है। नीज़ फुरुए काफ़ी की जिल्द 4 का सुफ़ा नंबर 772। हेडिंग है 2224, सदका बुरी मौत को रोक देता है। हदीस 10356, सदका बुरी मौत को रोक देता है। बिहार 96 सुफ़ा 124 और 130। जिल्द 62 सुफ़ा 265, इसमें इन अल्फाज का इजाफा है कि सदका देने वाले से। और कंजुल अमाल की हदीस 15981, सदका। इसके बाद हदीस है 10357, सदका बुरी मौत को टाल देता है। फुरुए काफ़ी जिल्द 4 सुफ़ा 2, हदीस अव्वल। 10358, अल्लाह ताला सदक़े के ज़रिए 70 किस्म की बुरी मौत को दफ़ा कर देता है। बिहार 62 सुफ़ा 269। हदीस 10359, कोई शक नहीं कि सदका 70 किस्म की दुनियावी बलाओं को दूर करता है, जिनमें बुरी मौत भी शामिल है। यकीन जानो कि सदका देने वाला कभी भी बुरी मौत नहीं मरता। बिहार जिल्द 96 सुफ़ा 135। हदीस 10360, सदका दिया करो, मरीजों की दवा सदक़े से किया करो, क्योंकि सदका इज्जतों की हिफाजत करता है, बीमारियों से बचाता है, इसी से तुम्हारी उम्रें और नेकियां भी ज़्यादा होती हैं। कंजुल अमाल हदीस नंबर 16113। हदीस 10361, नेकी और सदका फ़िक्र फ़ाक़े को भगा देता है, उम्र को ज़ाया कर देते हैं, उम्र को ज़्यादा कर देते हैं, 70 किस्म की बुरी बीमारियों को दफ़ा करते हैं। बिहार जिल्द 119 सुफ़ा, फुरुए काफ़ी जिल्द 4 सुफ़ा 2, और इसी किताब में 90 बरिवायत 70 किस्म की बीमारियों का जिक्र है, यानी 90 का अदद है। हदीस 10362, जो शख्स दिन या रात को सदका दे, अल्लाह ताला उससे दीवार के नीचे दबकर मरने, दरिंदे और बुरी मौत को दफा फरमा देता है। बिहार जिल्द 96 सुफ़ा 194। कौल मौलिफ़ के मुलाहिज़ा हो, बिहारुल अनवार जिल्द 96 सुफ़ा 116। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दुल्हन की मौत की खबर दी, लेकिन उसने अपने शोहर के ज़रिए सदका दिया और मौत से बच गई। हेडिंग 2225, मरीज़ का इलाज सदक़े से करो। हदीस 10363, अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से करो। बिहार जिल्द 96 सुफ़ा 115, जिल्द 96 सुफ़ा 120, जिल्द 96 सुफ़ा 130 और जिल्द 62 सुफ़ा 264 और फुरुए काफ़ी की जिल्द 4 का सुफ़ा 3 और हदीस नंबर 5। हदीस
10364 بیمار کا علاج صدقے سے کیا کرو. کچھ فرق نہ پڑے گا اگر تم میں ہر ایک اپنی ایک دن کی خوراک صدقہ کر دیا کرے. ملک الموت کی طرف سے ایک تحریر بھیجی جاتی ہے جس میں بندے کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب وہ صدقہ دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے تمہاری تحریر کو واپس کر دیا گیا. بہار جلد 96 صفحہ 123، جلد 96 صفحہ 103 اور جلد 62 صفحہ 262. حدیث 10365 صدقہ کامیاب دوا ہے. بہار 96 صفحہ 132 اور 62 صفحہ 269. حدیث 10366 ایک شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ میں اپنے اہل و عیال کے 20 افراد سے ہوں جو سب مریض ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ان کا صدقے سے علاج کرو، کیونکہ صدقے سے بڑھ کر کوئی چیز دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرتی اور نہ ہی مریض کے لیے کوئی چیز مفید تر ہے. بہار جلد 62 صفحہ 265 قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 260 باب 3. ہیڈنگ 2226 صدقے کے ذریعے رزق کے اترنے کی دعا کرو. حدیث 10367 صدقے کے ذریعے نزول رزق کی دعا کرو. بہار جلد 78 صفحہ 68، جلد 96 صفحہ 120، جلد 78 صفحہ 118 اور 131. ہیڈنگ 10368 جب تم نادار ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو. بہار 96 صفحہ 133 اور 96 کہیں صفحہ 134. حدیث 10369 جب کبھی میں ناداری کا شکار ہو جاتا ہوں تو صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہوں. بہار جلد 78 صفحہ 207. حدیث 10370 حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے فرزند جناب محمد سے فرمایا بیٹے اب ان اخراجات سے کتنا کچھ بچ رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا 40 دینار. امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو. انہوں نے کہا میرے پاس اس کے سوا کچھ اور تو ہے نہیں. امام نے فرمایا یہی کچھ صدقہ دے دو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور رزق کی چابی صدقہ ہے، لہٰذا صدقہ دیا کرو. محمد بن جعفر فرزند امام نے کہتے ہیں کہ وہ 40 دینار میں نے صدقہ دے دیے اور والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کو صرف 10 دن ہی گزرے تھے کہ آپ کے پاس کسی جگہ سے 40,000 دینار پہنچ گئے. بہار جلد 96 صفحہ 134. حدیث 10371 صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں وافر مقدار میں رزق ملے گا. بہار 77 صفحہ 176. حدیث 10372 صدقہ دینے والے کو صدقہ فراوانی عطا کرتا ہے، اللہ تم پر رحم کرے، صدقہ دیا کرو. بہار جلد 96 صفحہ 122، فروع کافی جلد 4 صفحہ 9. حدیث اول. حدیث 10373 صدقہ قرض ادا کرتا ہے اور اپنے پیچھے برکت بھی چھوڑ جاتا ہے. بہار جلد 96 صفحہ 134. مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ ہو رزق کا باب جو چیزیں اپنے ساتھ رزق کو لاتی ہیں اور اسے زیادہ کرتی ہیں. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ اسی صفحے پہ ہے، صفحہ نمبر چل رہا ہے 483 اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے. اس پارٹ کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور ہیڈنگ نمبر ہوگا 2227 ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.